ایک دوست ہے اور اس کا بھائی ہے کہ وہ سوال انہوں نے کیا کہ ان کی کوئی رشتے کی بندش ہوئی ہے. اب اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے. اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ربط. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض میری بہن بیٹیوں پر یا ان کے بھائیوں پر جو مرد ہوتے ہیں ان پر یہ گندی چیزیں مسلط ہوتی ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ ان کا کہیں رشتہ ہو. اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی ان کا کوئی آتا ہے رشتہ لینے کے لیے تو وہ یا تو وہ ضد میں آ جاتی ہے یا وہ ان کو رات کو وہ جو چیز ہوتی ہے خواب میں ان کے پاس چلی جاتی ہے اور ان کو عجیب عجیب ان کے اندر وسوسات پیدا کرتی ہے کہ نہیں یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے یہ اس طرح وہ دوبارہ نہیں آتا. اس کے لیے بہترین اور بڑا آسان طریقہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک تو صبح شام کے اذکار ہیں، یہ تو بہت ضروری ہیں. دوسرا کبھی ایسی صورتحال ہو تو مختلف وظائف ہیں. سب سے آسان وظائف جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میری امت کا ہر فرد رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے. واللہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ آزما کر دیکھیں. باقی اذکار تو ہے نا کہ اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف اب بہت بڑھ گئی ہے، اب وہ چیز مسلط ہے، بولنا شروع ہو. ایک لڑکی کو میرے پاس لائے کہ وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، وہ خبیث نکاح نہیں کرنے دیتا تھا. جب بھی وہ اس کے آگے کرتے نکاح کا فارم تو وہ اس کے اندر آ جاتا. اب میں نے اس کے ماں باپ کو بولا کہ آپ اس کو میرے پاس لے آئیں. جمعے کا دن تھا، مریضوں کو میں نے فارغ کیا تو پھر اس کو میں نے پڑھائی کی، لیکن اس کے باوجود وہ جیسے ہی وہ لڑکے کی طرف سے وہ کاغذ لے کر آئے تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا پڑھ رہا تھا، تو جیسے اس کے آگے فائل کی اس نے اٹھا کر مارا اور مجھے اس نے بری بات کہی. کہتا نہیں میں نے کرنے دینا. اب میں نے کافی اونچا ہو گیا، اس پڑھائی شروع کر دی. آپ یقین جانے کہ یہ تعویذ کے بارے میں ضمن بات نکلی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعویذات کا کتنا گندا اثر ہوتا ہے. میں کافی پڑھتا جا رہا ہوں لیکن وہ مرتا ہے خبیث، لیکن بات نہیں مان رہا میری. اخیر اس نے کیا کیا، مجھے ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی بھائی جان اس کی ماں بولتی ہے اس کو آج ہم نے تعویذ بھی پہنایا. ایک دم میں نے نا اس کا تعویذ ضروا کے اس کو میں نے جیسی آگ لگوائی. اب آگ لگوانے سے ایک دم وہ خبیث ختم ہوا اور اس لڑکی نے سہن کر دی، وہ اپنی ہوش میں آ گئی. اب وہ مسئلہ کیا تھا، اس کی چچی چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ میرے بیٹے سے ہو جائے. اب اس کی چچی اس کو لے کر اس کی ماں کو بولتی صبح ہی کہ آج نکاح ہے، تو ایسا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ پہلے سے بیمار ہے تو پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ برادری میں ہماری لوگ تو نہیں سمجھتے یہ بیمار ہے بیچاری، لوگ تو کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ تو کسی اور کو چاہتی ہے اس لیے یہ انکار کرتی ہے. اسی دن اس نے تعویذ پہنایا، اسی دن جب اس کو اتروایا، پھر اللہ کے فضل سے وہ بچی آج تک اللہ کا شکر ہے کہ اس کا نکاح. اور صرف ان چیزوں سے تب بچا جا سکتا ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار اور جو آپ کی مسنون بتائی ہوئی صورتیں ہیں وہ ہم پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ ان کاموں میں نجات ہو جاتی ہے. اور خاص کر میں آپ کو بتا دوں ان بہنوں کو جو اپنے مخصوص ایام میں بہت احتیاط کیا کریں. اذکار جو دعائیں ہیں خاص کر وہ پڑھا کریں. یہ اپنے بال ڈھانپ کر ٹوائلٹ میں جانا یہ بہت ضروری ہے. یہ ناخونوں کا بڑھانا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک خبیث کو میں نے پکڑا تو وہ کہنے لگا سلفی تو نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھے یہ بتا کہ تو میرے پر کیوں ظلم کر رہا ہے. میں نے بولا تو خبیث اس بہن بیٹی کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کہتا ہے یقین جان کہ اس کے ناخونوں نے مجھے کھینچا ہے، میں نہیں جانا چاہتا تھا اس کے اندر. ناخون دیکھ اس کے، اتنے اس کے ناخون تھے. کہتا ہے میں تو اپنے کام جا رہا تھا، اس کے ناخونوں سے میں اندر چلا گیا، مجھے نہیں پتا میں کیسے چلا گیا. اور یہ عورت کے کھلے ہوئے بال اور بڑے ہوئے ناخون اس کے لیے موت ہیں، یہ بات یاد رکھیں.